السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انسان ہیں۔ ارے یہ کیا؟ انسان ہونے کے ساتھ میں ہم مسلم بھی ہیں، ایمان کے دعوے دار بھی ہیں۔ ارے کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ہم کسی مسلم خاندان میں پیدا ہو گئے، اس لیے ہمارا اسلام سے تعلق ہے۔ ارے اسلام کیا ہے؟ کسی ویکتی کے نام پر ہے، دھرم ہے۔ جیسا جاٹ کا بچہ جاٹی ہوتا ہے، شودر کا بچہ شودری ہوتا ہے، برہمن کا بچہ برہمنی ہوتا ہے، لیکن دین اسلام، دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، تو یہ ہے کیا؟ یہ تو وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، پھر اس کا پراسپیکٹس بھی ہے قرآن۔ جب ہم مسلم ہیں تو لوگ جو کہتے ہیں، انسان جو کہتے ہیں، انسانوں سے ہمدردی کرو، ان کی سیوا کرو، خدمت خلق کرو، تو کیا ہم مسلم ہیں؟ تو کیا ہمارے اسلام نے، ہم جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان والے ہونے کا، جس کتاب قرآن کے لیے ہم مرنے مٹنے کے لیے تیار ہے، کیا اس میں انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے پروویژن ہے، گنجائش ہے کہ ہم انسانوں سے ہمدردی کریں، ان سے محبت کریں، جہاں بھی انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے آواز اٹھائے؟ تو پتہ چلے گا ہے پروویژن۔ قرآن میں آیتیں موجود ہے کہ ناحق کسی بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ حدیث موجود ہے کیا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلم نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور بھر پیٹ کھائے۔ سورہ توبہ کی آیت موجود ہے، آیت نمبر 60، کہ زکوٰۃ جو نکلتی ہے وہ غیر مسلم بھائی کو بھی دیتی آتی ہے۔ ہمارے کسی بھی سماج یا دھرم سے تعلق رکھتا ہے اور مصیبت میں ہے وہ، تو زکوٰۃ کا پیسہ دے، ہم اس کی مدد کریں۔ جب یہ ساری باتیں اس میں ہیں تو ہمارے دل میں جو جذبہ ہوتا ہے، جیسا اوروں کے دل میں بھی ہوتا ہے، تو ان سے کئی گنا زیادہ ہمارے دل میں جذبہ ہونا چاہیے، اور ہے۔ اسلام پیدا کرتا ہے دل میں جذبہ خدمت خلق کا، انسانوں کی سیوا کرو، ان سے ہمدردی کرو، ان کے لیے آواز بلند کرو، ظلم کو دور کرنے کے لیے جو ہماری طاقت ہے، جتنا ہم کر سکتے ہم کریں۔ یہ چیزیں موجود ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں، جو واقعی جن کی اسٹڈی ہے قرآن سے، تو وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ یہ میرے والا، یہ غیر ہے، کیونکہ اسلام میں شخصیت پرستی اور قوم پرستی کو کوئی جگہ نہیں، کہ میرے قوم کا ہے کچھ بھی کر لیں گا، چلنے دو، ہمارے والا ہے نا۔ اس طرح سے کسی طرح کی پروویژن، ایسی کوئی سیکھ قرآن نے، کوئی میسج اس ٹائپ کا نہیں دیا، نہ حدیث میں ملتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ چند ایک بیوقوف لوگ اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے سواد خود غرضی کے لیے، تو غیر مسلم بھائی کو زکوٰۃ بھی دیتے آتی۔ پھر یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی موجود ہے، یہ بھی ہم کو بھولنا نہیں چاہیے یا نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ میں سارے انسانوں سے کہوں گا، اور خصوصی طور پہ ایمان والوں سے، کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب ہم ڈنکے کی چوٹ پر ہم ہمارے انسانیت کے لیے جو مصیبت میں ہے ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہم ان کو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں، لاکھوں روپے دیتے آتا ان کو، مصیبت کے ماروں کو، جو بھی انسان کسی بھی سماج، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہوگا۔ تو اس چیز سے بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایمان والے مسلم ایک جسم کے مانند ہے، کہ جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں اگر کسی مسلم کو تکلیف ہوتی ہے، تو جیسا جسم کے کسی اعضاء کو ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، تو پورا جسم پربھاوت ہوتا ہے اس سے، کہ پیر کو ذرا سا مار لگا تو
پورا محسوس کرتا جسم. تو جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، مسلم ایک جسم، حدیث ہے باقاعدہ کہ مسلم ایک جسم کے مانند ہے، جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے. تو دنیا کے کسی کونے پہ، جیسا غازہ پٹی میں، فلسطین میں معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، انسانیت ماری جا رہی ہے، بھوکا رکھا جا رہا ہے انہیں، بچے پانی کے لیے ترس رہے ہیں. اس طرح سے ظلم و ستم اسرائیل کے ذریعے بمباری کر کے اور طرح طرح کی اذیت دے کے کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے لیے دنیا کے کئی دیش، دنیا کے کئی لوگ، انسانیت اس کے لیے آواز اٹھا رہی ہے کہ یہ غلط ہے. ہمارے یہاں سے بھی، انڈیا سے ہماری سرکار نے وہاں پر باقاعدہ مدد بھیجی وہاں کے لیے کہ وہاں جو مصیبت کے مارے ان کو ہم سپورٹ کرتے اس معاملے میں. لیکن ہم بیٹھے، ارے اسرائیل جو ہم کو لگتا ظلم کرتے تو کیا اس کے پروڈکٹ ہم نے استعمال کرنا چاہیے؟ ہم نے بولنا بھی نہیں چاہیے کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. ایک انسان تو اپنا حق ادا کر رہا ہے، لیکن ایک مسلم ہونے کے ناطے، وہ بھی ایمان والے، وہ بھی مسلم، آپ بھی مسلم، کیا حق ادا کر رہے ہیں آپ؟ یہ حق کہ بس ہم ہماری خوشیاں منانے میں مشغول ہیں، زیادہ سے زیادہ کچھ اوپر کے دل سے دعائیں کر لے رہے، بس باقی چیز کے لیے ڈرنا، حق بات بولنے کے لیے ڈرنا. کسی نے پوچھا، نہیں بھائی اس سبجیکٹ میں بولنا نہیں چاہتا، اس وشے میں، اس سبجیکٹ میں، اس مضمون میں بولنا نہیں چاہتا. میں کیوں نہیں بولنا چاہتا؟ ساری انسانیت بول رہی ہے، آپ کو بولنے میں کیا اعتراض ہے؟ دوسرے پہ کسی پر ظلم ہو تو بڑی شان سے بولتے مٹکنے کے لیے کہ انسانوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب خود تمہاری قوم پرستی تو نہیں ہے، لیکن مسلم ہونے کے ناطے جو ایک رشتہ آپ سے بنتا ہے، ان پر ظلم ہوتا ہے، تو کیوں احساسات مر گئے آپ کے؟ کیوں آپ ڈرتے ہو بولنے کے لیے کھل کے؟ یہ تو یہ معاملہ ہو جائے گا کہ آگے چل کے ایسے حالت بن جائیں گے کہ بھائی مسلم ہیں ہم، بولو مت. کسی نے پوچھا تو ہاں بھائی ہم مسلم خاندان میں پیدا ہو گئے، لیکن صحیح معنوں میں مسلم تھوڑی ہے بھائی. مسلم ہے کر کے یہ بولنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے جب ڈرو گے آپ تو اس کے لیے بھی لوگ منع کر دیں گے. بھائی آپ نے داڑھی کیوں رکھی؟ نہیں ایسی فیشن کے لیے ایسی رکھ لیا میں نے، شو کے لیے یہ کپڑا ایسی رکھ لیا میں یوں ہی چلے جاتا بس. اگر اس طرح سے ہم ڈرتے رہے تو حالت یہ آئیں گے کہ آپ اپنے آپ کو مسلم بھی بول نہیں پاؤ گے. اس طرح سے دبا دیا جائے گا آپ کو. سوال اس دیش کی نہیں ہو رہی ہے، سوال پوری دنیا کی ہو رہی ہے کہ اگر کہیں پر بھی انسانیت پر ظلم ہوتا ہے تو مسلم پہلے بولے گا مسلمان، اور خاص طور پہ خصوصی طور پر اگر ایمان والے پر ظلم ہوتا ہے تو وہ تو ہمارے جسم کے مانند ہے، تو ڈنکے کی چوٹ پر بولیں گا، زور لگا کے بولیں گا. جو نہیں ماننے والے ہیں، جو انسانیت کے دشمن ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو یا مسلمانوں میں سے نہ ہو، ان کو کتنا ہی ناگوارا گزرے، ہم تو بولیں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ بولیں گے، مخالفت کریں گے. ہماری جو طاقت ہے، ہم بول سکتے نا، بولنے کا اختیار ہے نا ہر کسی کو، اپنا رجحان پیش کرنے کا. ہم تو وہی رجحان رکھ رہے ہیں نا کہ جو ہمارے سرکار کا ہے. فلسطین شروع سے فلسطین کے ساتھ میں تھی ہماری سرکار. مودی جی نے بھی وہ ڈیسیجن لیا. میں پرشنسا کروں گا ان کی، دھنیہ واد ویکت کروں گا، وہاں مدد بھیجی. یہ چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے کہ مسلمان اپنے حقوق سمجھے، اپنے حق سمجھے، اپنی طاقت سمجھے. ظلم کے لیے آواز اٹھانا، اگر طاقت ہے تو طاقت سے روکو. طاقت نہیں ہے آپ کی تو زبان سے روکو، بولو اس کو کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے. اگر اتنا بھی آپ میں طاقت نہیں ہے، بولنے کی بھی آپ میں یہ نہیں ہے، تو پھر تیسرا درجہ یہ کہ دل میں تو برا سمجھ لو. تو کیا ایمان والے تیسرے درجے میں ہے؟ بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے آپ کو. جو بول رہے تو ان کا کیا ہو رہا ہے؟ میں بول رہا ہوں تو کیا ہو جائے گا میرا؟
آپ بولیں گے سچ کی آواز. انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے, بچے مارے جا رہے ہیں, ہمارے غیر مسلم بھائی بول رہے ہیں, ہر دیش کا انسان بول رہا ہے, ہمارے دیش واسی بول رہے ہیں. آپ کو بولنے کو کیا ہو گیا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے. السلام علیکم.